DHQs نہیں دیکھے, سکولز نہیں دیکھے, دانش سکول نہیں دیکھا. تو جو شخص نیا پنجاب آیا ہو اور سندھ سے آیا ہو اس کے لیے یہ بات کرنا, اور میں بالکل نہ اس قسم کی کوئی گفتگو کرنا چاہتی تھی, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پسماندگی دیکھنی ہو اور کون سی ایسی ترقی ہے جو وہ سندھ سے لے کر پنجاب میں آ رہے ہیں, کون سا ایسا منصوبہ ہے, ایک منصوبہ جو وہ سندھ میں لگا کر پنجاب میں لا رہے ہوں, کوئی دانش سکول جو انہوں نے سندھ میں لگایا ہو جو وہ پنجاب میں ایسا سکول لا رہے ہوں, کوئی ہسپتال ہو, کوئی برن سینٹر ہو, کوئی یونیورسٹی ہو رہے ہوں, کوئی دانش سکول جو انہوں نے سندھ میں لگایا ہو جو وہ پنجاب میں ایسا سکول لا رہے ہوں, کوئی ہسپتال ہو, کوئی برن سینٹر ہو, کوئی یونیورسٹی ہو, کوئی سکول ہو, کوئی ایسے سڑکوں کے جال کا منصوبہ ہو, کوئی موٹر وے ہو, کوئی اورنج ٹرین ہو, کوئی اسپیڈو بس ہو, کوئی گرین لائن ہو, کوئی پانی کا منصوبہ ہو, کوئی جب آپ بات کرتے ہیں تو اپنی کارکردگی کا کوئی ایسا منصوبہ جو آپ سندھ سے پنجاب, ہم بھی چاہتے ہیں, یہ بھی سندھ کا حق ہے کہ وہاں میٹرو بس ہو, یہ کراچی کا حق ہے وہاں اورنج ٹرین ہو, یہ کراچی کا بھی حق ہے وہاں صاف پینے کا پانی ہو, وہاں یہ کراچی اور سندھ کا حق ہے کہ وہاں سکولز ہوں, دانش سکول ہوں, PKLIs ہوں, کارڈیولوجی سینٹرز ہوں, برن سینٹرز ہوں, وہاں کے بھی DHQs اور BHQs پنجاب جیسے ہوں. تو آج کل تو سب کچھ کیمرے کی آنکھ دیکھتی ہے, تو آپ جب اگلی دفعہ میں یہی کہوں گی, اور بڑا اچھا تعلق رہا ہے, اور میاں نواز شریف صاحب کے اوپر جملہ بازی کرنا, جو فیصلہ PDM کی گورنمنٹ نے لیا بطور حکومت, اس میں بلاول بھٹو صاحب, پیپلز پارٹی کے 7 سے 8 وزیر, اس کے علاوہ مشیر, اس کے علاوہ منسٹر آف اسٹیٹس, یہ سب ان فیصلوں میں برابر کے سگنیٹری اور برابر کے حصہ دار تھے. اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے PDM کی گورنمنٹ میں سب کے ساتھ مل کر, تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر, حکومت کے اندر تمام کولیشن پارٹیز کے ساتھ مل کر مشترکہ فیصلے کیے ہیں. جتنی مشاورت PDM کی گورنمنٹ میں ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی مشاورت نہیں, اور اس پہ میں شہباز شریف صاحب جو اس وقت وزیر اعظم تھے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں, اور بلاول بھٹو صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر بات اگر تہذیب میں رہے گی تو سیاست کا وہ کلچر جس کو میاں نواز شریف صاحب دوبارہ سے پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ برقرار رہے گا. بولنا سب کو آتا ہے, یہ سیاست میدان ہی ایسا ہے کہ جملہ کسنے سب کو آتے ہیں, لیکن اب پاکستان کی ترقی کے لیے کوئی یہ آپ کی ذاتیات کی سیاست کو نہیں سننا چاہتا. آج عوام اپنی سستی روٹی, سستی بجلی, سستی گیس, اپنی عوام اپنے بچوں کے لیے روزگار, مفت علاج, مفت دوائی, اور ان کے مسائل کا کیا حل ہے, مہنگائی کس طرح ختم ہوگی, آج عوام جو ہے وہ اپنے مسائل کی بات سننا چاہتی ہے, جس کا حل وہ سمجھتے ہیں صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل بلومبرگ کی پاکستان کی عوام تو یہ جانتی ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے تو جو معیشت کا حال ہوتا تھا اور پہلے سال جو ٹرن اراؤنڈ ہوتا تھا وہ مثالی ہوتا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ بلومبرگ کی جو اکانومسٹ رپورٹ آئی ہے اس کے اندر یہ کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنی جماعتیں آئیں اس میں معاشی کارکردگی آج تک پاکستان مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کی قیادت میں تینوں ٹینیورز کا کمپیریزن انہوں نے دوسری جماعتوں کے ٹینیورز کے ساتھ کیا. بہترین کارکردگی محمد نواز شریف صاحب کی معاشی طور پر رہی, اور اس میں ان کے جو انڈیکیٹرز تھے وہ مہنگائی تھی, بے روزگاری تھی, اور جس طرح معیشت کا حال تھا اس کو پورا ٹرن اراؤنڈ کرنے کی بہترین کارکردگی محمد نواز شریف کے ادوار میں رہی. تو یہ گواہیاں جو ہیں وہ ایسی سٹیٹمنٹس جو اس کے مخالف ہوتی ہیں ان کی کریڈیبلٹی خود لوز ہو جاتی ہے. الیکشن ہے اور تمام جماعتیں جو ہیں وہ میدان میں ہیں, جیسے گروپ ہو رہے ہیں, ریلیاں نکالی جا رہی ہیں, اور پنجاب حکومت نے دفعہ 147 کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا. کیا آپ ریلیاں اور جلوس جو ہے وہ ختم کر دیں گی یا صرف یہ PTI کے لیے جانا ہے؟ پہلے تو جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, آپ نے اکاڑا دیکھا, آپ نے حافظ آباد دیکھا, آپ نے خانے وال دیکھا, آپ نے مانسیرا دیکھا, آپ نے کل احمد پور شرکیہ دیکھا جہاں شہباز شریف صاحب گئے تھے, کل لاہور میں محمد نواز شریف صاحب اپنے حلقے میں گئے تھے, اس سے پہلے شہباز شریف صاحب لاہور میں گئے تھے, مریم نواز شریف صاحبہ لاہور میں گئی تھیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا رونا رو رہے ہیں, چیخیں مار رہے ہیں, لیول پلینگ فیلڈ کا,
یہ عوامی لیول پلینگ فیلڈ سے جو ڈر ہے جو آپ کی سکرینز دکھاتی ہیں، اس لیے یہ آوازیں، یہ چیخیں، یہ الزامات